بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ چینل خوفناک رات میں آپ سب کو ویلکم کہتے ہیں۔ آج جو سٹوری ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں، سٹوری شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ ہمارے چینل کے جو بیل آئیکن ہے اس کو پریس کریں تاکہ تمام نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ ایزیلی حاصل کر سکیں۔ ابھی ہم شروع کرتے ہیں اپنی سٹوری۔ ہمیں جو ہماری پہلی سٹوری ہے یہ ہمیں سینڈ کی ہے گجرات سے سمی نے۔ سمی کہتے ہیں کہ میں اپنے والد کے ساتھ پیش آنے والی جو سٹوری ہے وہ آپ کو سناتا ہوں۔ یہ تب کی بات ہے جب میرے والدین کی نئی نئی شادی ہوئی تھی اور میرے والد جو تھے وہ اپنی شاپ کرتے تھے، اپنی شاپ پہ کام کرتے تھے، اپنا کام تھا ان کا پرچون کا۔ تو رات میں لیٹ نائٹ تک وہ اپنی شاپ پہ رہتے تھے، اس کے بعد تمام حساب کتاب مکمل کر کے تو اپنے گھر آ جایا کرتے تھے۔ والد کی شاپ زیادہ دور نہیں تھی، تقریباً 10 منٹ کا راستہ تھا اور 2 گلیاں تھیں درمیان میں، اس لیے والد صاحب لیٹ نائٹ میں بھی آ جایا کرتے تھے گھر۔ تو ایک دن ایسا ہوا کہ والد صاحب نے شاپ کو بند کیا اور اپنے گھر کی طرف چل دیے۔ نارمل روٹین ہوتی ہے شاپ کیپرز کی، لیٹ نائٹ میں گھر واپس آتے ہیں اپنا کام بند کر کے، تو ان کو عادت تھی اس چیز کی۔ تو کہتے ہیں اکا دکا لوگ جو تھے آ رہے جا رہے تھے، اس کے علاوہ ٹریفک بھی بہت کم تھی، سڑک پہ نہ ہونے کے برابر، کبھی کبھی کوئی موٹر سائیکل یا کوئی گاڑی گزر جاتی تھی۔ کہتے میں اپنی دھن میں رواں تھا کہ اور سوچ رہا تھا کہ اب گھر جا کے نہاؤں گا، کھانا کھاؤں گا، یہ وہ باتیں ان کے ذہن میں چل رہی تھیں جیسی ایک پلاننگز ہوتی ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں رواں دواں تھا اپنے گھر کی طرف کہ جب میں نے پہلی گلی مڑی اور اس کے بعد دوسری گلی تھی، اس کے بعد ہمارے گھر والی گلی آتی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے پہلی گلی کا موڑ مڑا تو مجھے اگلی گلی کے کارنر پہ کوئی کھڑا ہوا نظر آیا، تو میں نے سوچا کہ شاید کوئی کھڑا ہوگا اپنے گھر کے باہر کسی کام سے، اس لیے میں اپنے ہی دھن میں مگن چلا جا رہا تھا۔ اور جب میں نے اس بندے کے قریب میں پہنچا تو میں نے اس کے اوپر خاصا کوئی غور نہیں کیا، کیونکہ کچھ اندھیرا سا تھا، اس جگہ پہ اسٹریٹ لائٹ نہیں تھی جہاں پہ وہ کھڑا تھا، مگر خاصا یہ مجھے اندازہ ہوا کہ کوئی دراز کا انسان ہے جو وہاں پر کھڑا ہے۔ میں جیسے ہی اس کے قریب پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ کوئی آدمی تھا جو وہاں پر کھڑا ہوا تھا، میری طرف اس کی بیک تھی اور اس نے کچھ وائٹ کلر کا ڈریس پہنا ہوا تھا۔ بہرحال میں اپنے دھن میں آگے نکل گیا۔ جیسے میں آگے نکلا تو اس نے پیچھے سے زور سے کھنکار کر جیسے مجھے اپنی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی۔ مجھے تھوڑا سا حیرانی بھی ہوئی اور پھر میں نے سوچا کہ شاید کوئی جاننے والا ہو، اس لیے میں تھوڑا سا ٹھٹکا اور میں پیچھے مڑ کر دیکھنے کی کوشش کی۔ جیسے ہی میں پیچھے مڑا، میری نظر اس کے چہرے کی طرف پڑی تو میں نے دیکھا کہ اس کے بڑے بڑے بال تھے اور جو اس کا چہرہ تھا بالکل فلیٹ تھا، وہاں پر نہ آنکھیں تھیں نہ ناک تھی، جو اس کے ہونٹ تھے وہ بڑے بڑے تھے اور ان میں سے بڑے بڑے دانت باہر نکل رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر اس نے جیسے وہ مسکرایا، یا کیونکہ وہ ہونٹ تھوڑے پھیل گئے، میں یہ دیکھ کر میرا خوف سے برا حال ہو گیا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں بھاگوں یا میں کیا کروں، میں چلا پا رہا تھا، بالکل میں بہت برا میرا حال تھا۔ اس کے بعد میں نے گھر کی طرف چلنا شروع کر دیا اور تیز تیز دوڑنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر مجھ سے دوڑا بھی نہیں جا رہا تھا۔ بہرحال میں نے اللہ کا نام لے رہا تھا، آیت کرسی پڑھ رہا تھا اور جلدی جلدی میں گھر کی طرف قدم اٹھانے لگا۔ جب اس نے دیکھا کہ یہ تیز تیز گھر کی طرف جا رہا ہے تو اس نے مجھے پیچھے سے میرا نام لے کے پکارا، 2 سے 3 بار اس نے مجھے میرا نام لے کر پکارا، مگر میں اس وقت اتنا خوف زدہ تھا کہ میں دوبارہ نہیں رکا اور اپنے گھر کی طرف بھاگنا شروع کر دیا۔ گھر کے آگے دروازے کے پاس پہنچ کے میں نے زور زور سے دروازہ پیٹنا شروع کر دیا، حالانکہ میری جیب میں میرے گھر کی چابی موجود تھی، مگر اس قدر میں بدحواس تھا کہ مجھے بالکل اندازہ نہ ہوا اور مجھے بالکل خیال نہ آیا کہ میں اپنے چابی جو ہے وہ نکال کے دروازہ کھول لوں۔ میں نے زور زور سے دروازہ پیٹ رہا تھا۔ بالآخر میری والدہ اٹھ کر آئیں اپنے دروازے پر اور آ کے مجھ سے کہنے لگی، دروازہ کھول کر انہوں نے کہا کہ بیٹا تمہارے پاس چابی ہے تو ہے، مگر میں بھاگتا ہوا اندر گھس گیا اور میں نے ان کو کچھ بھی نہ بتایا، جس پر میری والدہ کو کچھ تھوڑا سا اندازہ ہوا کہ شاید یہ خوفزدہ ہے یا پریشان ہے، مگر انہوں نے مجھ سے زیادہ تفصیل نہ پوچھی اور وہ جلدی سے پانی کا گلاس لے کر آئیں، مجھے پانی پلایا۔ اس کے بعد وہ میرے پاس بیٹھ گئی اور مجھے پوچھنے لگیں کہ خیریت ہے، تم بہت زیادہ پریشان لگ رہے ہو۔ تو میں نے ان کو تمام واقعہ بتایا۔
میری والدہ نے مجھے کہا کہ تم پریشان نہ ہو، اللہ تعالیٰ خیر کرے گا، اللہ نے تمہیں محفوظ رکھا تو یہ سوچو کہ اس کی رحمت تمہارے ساتھ شامل حال ہے، اس لیے تم پریشان نہ ہو۔ والدہ کی باتوں سے مجھے کچھ دھاڑس بن رہی اور میں اٹھ کر اپنے کمرے میں آ گیا اور لیٹ گیا۔ میری مسز نے بھی مجھ سے کوئی سوال نہ کیا، مجھ سے کہنے لگی کھانا کھائیں گے، میں نے اس کو انکار کر دیا کیونکہ اس وقت میں بالکل بھی میرا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ میں کچھ بھی کام کروں، اور میں یہی سوچ رہا تھا کہ میرے ساتھ یہ آج کیا واقعہ پیش آیا۔ 2-3 روز گزرے تو ہم لوگ اپنے باتوں میں مشغول تھے۔ ایک روز میں بھی گھر پر ہی تھا، ہم لوگ چائے پی رہے تھے کہ میری والدہ ایک دم سے اتنے زیادہ غصے میں آ گئی، حالانکہ وہ بہت ہی کول مائنڈڈ ہیں، بہت زیادہ، اور ہمیں بھی سمجھاتی ہیں کہ اپنا ایک دم سے غصے میں اپنے ہاتھ سے صبر جو ہے اس کو ضبط کا دامن نہ چھوڑا کرو۔ مگر اس وقت ان کو جانے کیا ہوا کہ انہوں نے چائے والی ٹیبل ساری جو تھی وہ الٹ دی، چائے کی میز کو الٹا کے وہ جلدی سے بھاگتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی۔ میرے ساتھ ساتھ ہمارے والد بھی پریشان ہو گئے کہ آج تک ہماری والدہ نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا، تو وہ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ کیوں ایسا ہوا ہے۔ ہم لوگ بھی اپنی والدہ کے پیچھے پیچھے بھاگے اور دروازہ کھٹکانے لگے۔ پھر ہم نے والد سے پوچھا کہ آپ لوگوں کی لڑائی وغیرہ تو نہیں ہوئی؟ کہنے لگے کہ ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بہرحال ہم لوگوں نے دروازہ کھٹکانے لگے، مگر والدہ تھی کہ دروازہ نہیں کھول رہی تھی۔ ہم لوگوں نے دروازہ توڑا اور ہم اندر انٹر ہوئے تو ہم نے دیکھا کہ ہماری والدہ جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ٹیبل کے اوپر بیٹھی ہوئی ہیں، اور ان کے بال بہت زیادہ پھیلے ہوئے اور وہ بہت عجیب آواز میں غرا رہی تھیں، ان کی بہت زیادہ غراہٹوں کی آواز نکل رہی تھی۔ ہم لوگ ڈر گئے۔ ہمارے والد صاحب نے ہمیں کہا کہ کمرے سے باہر آ جاؤ اور مولانا صاحب کے پاس جاؤ، چونکہ مغرب کا ٹائم قریب تھا، تو ہمارے والد صاحب نے کہا کہ نماز کے بعد مولانا صاحب آپ کو وہاں مسجد میں مل جائیں گے، تو آپ جلدی سے مسجد میں چلے جائیں، نماز کے بعد ان سے مل لیجئے گا، ورنہ کوئی نہ کوئی ان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہے اپنے کام کے سلسلے میں۔ ایسا ہی ہوا، ہم لوگ مسجد میں چلے گئے، نماز ادا کی تو مولانا صاحب ہمیں سامنے ہی دکھائی دیے، جو کہ مسجد کے دروازے کے پاس کھڑے تھے۔ ہم جلدی سے ان کے پاس گئے، سلام کے بعد اپنا سارا حال جو تھا بیان کیا، تو وہ ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر آ گئے۔ جیسے وہ ہمارے گھر آئے، جو گھر کے پاس پیڑ تھا اس کو دیکھ کر وہ ٹھٹک گئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگوں میں سے کوئی کہیں گیا تھا؟ ہم لوگوں نے کہا کہ گئے تو کہیں بھی نہیں تھے، مگر یہ کہ میں اپنی ڈیوٹی سے واپس آ رہا تھا، اپنی جاب سے، اپنے دکان سے، تو مجھے ایسا میں واقعہ میں ایسا پیش آیا تھا۔ جس پر مولانا صاحب کہنے لگے کہ وہ چیز آپ کے ساتھ آ گئی تھی، وہ مخلوق، اور اس درخت پہ اس نے بسیرا کی ہے، اور یہیں سے اس نے، چونکہ آپ کی والدہ نے دروازہ کھولا تھا تو وہ آپ کی والدہ کے اوپر اپنا اثر کر چکی تھی، جو کہ آپ کو اس وقت محسوس نہ ہوا، اب اس نے آہستہ آہستہ اپنا اثرات جو ہیں وہ آپ لوگوں پر ظاہر کرنا شروع کیے، جس پر ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے کہ یہ ہم لوگوں کے ساتھ کیا مسئلہ پیش آ رہا ہے۔ بہرحال ہمارے والد صاحب نے بہت ریکویسٹ کی مولانا صاحب سے کہ آپ پلیز ہمارے لیے کچھ کریں، تو مولانا صاحب نے کچھ چیزوں کے بارے میں کہا کہ آپ وہ مہیا کر دیں، ہم آپ کی مسز کا علاج کر دیتے ہیں۔ اس پر سمی کہتے ہیں کہ میرے والد صاحب بتاتے ہیں کہ پھر تقریباً 1 ماہ کے اندر ان کی والدہ جو تھیں، جو ہماری دادی حضور تھیں، ان کو 1 ماہ لگا تھا ٹھیک ہونے میں، مگر وہ بالکل ٹھیک ہو گئی تھیں، اور اس کے بعد اس چیز نے کبھی بھی میرے دادا حضور کو تنگ نہیں کیا۔ جو میرے والد کے والد ہیں ان کو یا ان کی مسز کو تنگ نہیں کیا، نہ ہی میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ چیز کبھی ان کو ہی نظر آئی۔ جب بھی وہ شاپ سے آتے تھے اکثر لیٹ نائٹ بھی، مگر دوبارہ ان کو وہ چیز نظر نہیں آئی۔ تو یہ تھی میری سٹوری، امید ہے کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ بہت شکریہ سمی، آپ نے اپنی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے، اپنے والد کی سٹوری آپ نے ہمیں سنائی ہے، بہت شکریہ۔ یوں ہی آپ ہمارے ساتھ اپنی سٹوری شیئر کیا کریں۔ اسی طرح کی ایک سٹوری ہمیں نواب شاہ سے آئزک نے سینڈ کی ہے۔ آئزک کہتے ہیں کہ میں نے آپ کے چینل کو وزٹ کیا تو میں نے سوچا کہ میں اپنی سٹوریز بھی آپ کو بتا دوں۔ جیسا کہ میں نے ایسا ہے کہ ویورز کے میں نے کچھ اپنی سٹوریز کے دوران اپنے جو ہے نمبر، واٹس ایپ نمبر، اس کو فلیش کرتی ہوں اسکرین پہ، آپ وہ نمبر دے کے اس پہ بھی سٹوری جو ہے آپ اپنی لکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو کمنٹ باکس میں بھی اپنی سٹوری آپ مجھے لکھ سکتے ہیں، سینڈ کر سکتے ہیں، میں اس کو یہاں پر سنا دوں گی۔ مگر آپ لوگوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ سٹوری سینڈ کرتے ہیں تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں، اور ساتھ میں بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔
اور میری اسٹوریز کو لائک بھی کیا کریں، کیونکہ آپ لوگوں کی سینڈ کی بھی اسٹوریز ہوتی ہیں جو ہم لوگوں نے یہاں سنانی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اسٹوریز کے دوران کوئی ایسی غلطی یا کوتاہی ہو جاتی تو اس کے لیے ہم آپ سے معذرت خواہیں. آپ ہماری گائیڈنس کیا کریں، ہمیں گائیڈنس دیا کریں، تاکہ آپ کی گائیڈنس کی روشنی میں ہم آگے بڑھیں گے اور ہمیں آگے بڑھنے کا اندازہ ہوگا کہ یہ راستہ کیسا ہے، اور راہبر بھی آپ لوگ ہی بنیں گے، بتائیں گے ہمیں. جو نیکسٹ اسٹوری میں اب شروع کرتی ہوں. آئزک نے اسٹوری سینڈ کی ہمیں نواب شاہ سے. آئزک اپنے بہنوئی کی اسٹوری ہمیں سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ان کے بہنوئی کے حالات کچھ خراب تھے، ان لوگوں کے کچھ حالات ٹھیک نہیں تھے، نوکری کی طرف سے تھوڑی پرابلم تھی. تو ان کے بہنوئی صاحب نے پارٹ ٹائم ایک ملک شاپ پہ کام کر لیا. ملک شاپ جو تھا وہ ان کے دوست کی تھی، اس لیے دوست نے اپنا تمام کام جو تھا آئزک کے بہنوئی صاحب کے سپرد کر دیا. آئزک کے بہنوئی بہت ہی محنتی اور ایماندار شخص ہے، اس لیے وہ کافی خوش تھے. ان کے جو ان کے ساتھی تھے وہ ان سے کافی خوش تھے، اس لیے وہ تمام انتظامی امور ان کے حوالے کر کے تو خود گھر چلے جایا کرتے تھے. اور آئزک کہتے ہیں کہ ان کے بہنوئی جن کا نام پیٹر تھا وہ کافی لیٹ نائٹ گھر آیا کرتے تھے. ابھی ہم آپ کو باقی سٹوری پیٹر کی زبانی سنائیں گے. پیٹر کہتے ہیں کہ میں لیٹ نائٹ سارا کام مکمل کر کے، جس میں برتنوں کو دھلائی کر کے اور نیکسٹ ڈے کے لیے ریڈی کر کے تمام کام، دودھ دہی کا کام تھا تو میں تمام برتنوں میں لگوا کر اس کا دہی کے لیے سب کچھ اس کا انتظام مکمل کر کے، اور پھر رات میں تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مینیج کر کے گھر جایا کرتا تھا. شاپ کی چابی بھی ان کے پاس ہی ہوا کرتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ میرا معمول تھا کہ میں رات کو 1:30 بج جاتا تھا، مجھے 1:30 کے قریب میں گھر جاتا تھا تمام چیزوں کی صفائی کے بعد، اور شاپ کی صفائی کے بعد جب ورکر چل جاتے تھے اس کے بعد بھی میں وہاں پہ رکتا تھا. کہتے ہیں کہ ایک روز میں اسی طرح سے وہاں پر رک گیا. میری شاپ جو تھی، ہماری جو شاپ تھی یہ بالکل جی ٹی روڈ کے اوپر تھی، جی ٹی روڈ کے قریب تھی، اور وہاں پر گاڑیاں وقتاً فوقتاً گزرتی رہتی تھی. تو کہتے ہیں کہ تقریباً 5 منٹ کا راستہ مجھے جی ٹی روڈ پہ تھا اور باقی 15 منٹ کا راستہ اندر گلیوں کے اندر سے ہو کے پھر میرا گھر آتا تھا. تو کہتے ہیں کہ اس لیے میں معمول کے مطابق میں نے شاپ کو بند کیا اور میں اپنے گھر کی طرف چل دیا. ابھی میں جی ٹی روڈ پہ تھا کہ میری نظر پڑی، جی ٹی روڈ کے کنارے کوئی کھڑا تھا اور غالباً کا خاتون ہی تھی، کیونکہ اندھیرے میں اتنا کچھ صاف واضح کچھ پتہ نہیں چل رہا تھا. لہٰذا میں چلتا ہوا جب قریب سے گزرا تو میں دیکھا کہ ایک بوڑھی سی خاتون ہے اور انہوں نے ایک بکسا رکھا ہے ان کے پاس اور ایک گٹھری رکھی ہوئی ہے. جب میں پاس سے گزرا تو انہوں نے میرا نام لے کے مجھے پکارا اور کہنے لگی کہ میں بہت حیران ہوا کہ میرا نام لیا انہوں نے کہ پیٹر میری مدد کرو، مجھے اس پتے پہ جانا ہے، کیا میری مدد کرو گے اور میرا یہ سامان وہاں تک میرے ساتھ پہنچا دو گے. کہتے ہیں میں نے سوچا کہ میں انکار کر دیتا ہوں، لیکن میں نے اس چیز پہ غور نہیں کیا کہ یہ میرا نام کیسے جانتی ہے. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں نے اس سے کہا کہ چلیں میں آپ کو پہنچا دیتا ہوں. میں انکار کر ہی نہیں پایا اور میں نے ان کا سامان جو تھا اٹھا لیا. وہ کہتے ہیں کہ دیکھنے میں بہت چھوٹی سی گٹھری اور ایک بکسا تھا، مگر وہ جب میں نے اٹھایا تو یوں محسوس ہو رہا تھا کہ اس میں اینٹیں بھری ہوئی ہیں، اس قدر ہیوی تھا وہ سامان. میں نے بکسا ہاتھ میں پکڑ لیا اور گٹھری کو سر پہ رکھ لیا، مگر ایسے جیسے کہ من و وزن میرے گردن پر اور میرے ہاتھ پر آ گیا. بہت مشکل سے میں چل رہا تھا، مگر وہ خاتون تھی کہ 80-85 سال کی ایج ہوگی، مگر وہ اس طرح سے 16 سال کی لڑکی کی طرح وہ چل رہی تھی. ان کی چال میں اتنی تیزی اور اتنی وہ مہارت سے چل رہی تھیں، کہیں لڑکھڑاہٹ نہیں تھی. وہ ان کی کمر جو تھی بالکل سٹریٹ تھی، جھکی بھی نہیں تھی. حالانکہ 80-85 سال کی عمر تک اکثر لوگوں کی کمر جو ہے وہ جھک جاتی ہے، اور بالکل مجھ سے تیزی سے وہ تیز رفتاری سے وہ چل رہی تھی. میں آہستہ آہستہ چل رہا تھا اور کیونکہ میں نے وزن میرا اتنا اٹھایا ہوا تھا اور وہ بہت تیزی سے چل رہی تھی. بہرحال 1-2 بار اس نے مجھ سے مخاطب ہو کر بات کی، مگر آواز جو تھی ان کی کچھ بہت ہی عجیب سی تھی، خوفناک سی، اور جیسے غرا کر بات کرتے ہیں ایسے وہ بول رہی تھی. بہرحال جب میں نے ان کا پتہ جو تھا میرے پاس، اس حساب سے میں نے جس گلی میں ان کو جانا تھا اس گلی میں ٹرن لیا اور میں چلتا ہوا جا رہا تھا. مگر یہ کیا کہ پوری گلی میں نے کراس کر لی تو مجھے پھر خیال آیا کہ میں تو گلی کراس کر لی ہے. بہرحال میں نے سوچا کہ اب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کو کس جگہ پر جانا ہے، کیونکہ گلی کا نمبر تھا اور آگے اس کا پتہ جو تھا وہ زیادہ نہیں لکھا ہوا تھا. تو میں نے یہ سوچا تھا کہ جب اس گلی میں جائیں گے تو یہ خود بخود بتا دیں گی کہ کس کے گھر جانا ہے ان کو. بہرحال میں نے پوچھا کہ آپ کو کس کے گھر جانا ہے، تو
انہوں نے جو نام بتایا وہ میرے لیے بالکل نیا تھا، حالانکہ میں اس علاقے میں مجھے رہتے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا، مگر یہ نام میں نے نہیں سنا تھا۔ میں نے سوچا کہ شاید کوئی نئے لوگ شفٹ ہوئے ہوں گے یا پھر، تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو ابھی یہاں پر لوگوں کو ایک دو دروازے، لیکن رات کے 1-1:30 کا ٹائم تھا، میں نے سوچا کہ میں کیسے یہ پتہ کر سکتا ہوں۔ جو چیز میں نے نوٹ نہیں کی وہ یہ تھی کہ جب گلی جو تھی اس کو تو ہم کراس کر چکے تھے اور دوبارہ سے اب دوسری گلی آنی چاہیے تھی، مگر میں نے دیکھا کہ وہی گلی دوبارہ شروع ہو چکی تھی۔ ہم دوبارہ اسی گلی کے سٹارٹ میں کھڑے تھے، جو گلی کا انہوں نے ہمیں پتہ بتایا تھا، جو میرے پاس لکھا ہوا تھا، جو مجھے انہوں نے چٹ دکھائی تھی، ہم اسی گلی کے شروع میں کھڑے تھے، حالانکہ ہم تو یہ کراس کر گئے تھے۔ ہم نے اب پھر دوبارہ چلنا شروع کیا اور پھر میں وہی ایڈریس ڈھونڈ رہا تھا جو انہوں نے بتایا تھا کہ گلی ختم ہو گئی، اور وہ ایڈریس نہیں آیا، مگر وہی گلی میں نے آگے دیکھا تو دوبارہ وہی گلی دوبارہ شروع ہو گئی۔ 3 سے 4 بار ہم گھوم کر اسی گلی میں آ رہے تھے اور آگے پیچھے کا راستہ ہمیں بالکل نظر مجھے نہیں آیا۔ میں خود حیران تھا کہ جب یہ گلی ہم کراس کر لیتے تو دوبارہ یہ گلی کیسے شروع ہو جاتی ہے، مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر میرا ذہن اس قدر معاف ہو چکا تھا کہ کوئی بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت میرے اندر ختم ہو چکی تھی، اور وہ بلا یا وہ بھی مخلوق جو تھی وہ میرے ساتھ ساتھ چل رہی تھی۔ اب جب کہ تیسری سے چوتھی بار تو میں نے اپنے دل میں اپنے اللہ کو بہت زور سے پکارا، اور میں نے بار بار پکارا اللہ کو، تو اس سے یہ ہوا کہ وہ جو مخلوق تھی وہ سمجھ گئی کہ یہ مجھے جان چکا ہے، تو اس نے اونچی اونچے کہکے لگانے شروع کر دی، اور ایک دم سے جو گٹری میں نے اٹھائی ہوئی تھی اس میں سے بہت سی بلیاں نکل کر زمین پر چھلانگیں لگانے لگی، اور جو بکسا تھا اس میں سے بھی بہت سی بلیاں نکل کر زمین پر چھلانگیں لگانے، اور جیسے ہی وہ زمین پر کودتے تھے وہ چھوٹے چھوٹے بونوں کی طرح وہ کچھ مخلوق بن جاتی تھی، اور وہ بھی اونچے اونچے کہکے لگائے تھے۔ میں نے الٹی سائڈ پہ بھاگنا شروع کر دیا اور زور زور سے اپنے اللہ کو پکارنا شروع کر دیا مدد کے لیے، اور میں حیران تھا کہ میری چیخ و پکار سن کر کوئی بھی اپنے دروازے تک بر بھی نہیں آیا، یعنی ان مخلوقات نے ایسا کچھ ماحول بنا دیا تھا کہ کسی تک میری آواز پہنچ ہی نہیں رہی تھی۔ بہرحال میں اللہ کو پکارتا ہوا بھاگتا رہا، اور وہ مخلوق چنگھاڑتی ہوئی چیختی ہوئی میرے پیچھے بھاگ رہی تھی، اور وہ اتنے زیادہ تھے مجھے لگتا تھا کہ کسی بھی وقت وہ آ کر میری ٹانگوں کو پکڑ کے مجھے کھا لیں گے، ایسا مجھے فیل ہو رہا تھا۔ وہ اپنے دانت کچکچا رہے تھے اور غرا رہے تھے اور ہنس رہے تھے، چیخیں مار رہے تھے، میرے پیچھے بھاگ رہے تھے، اور میں اللہ کو زور زور سے پکار رہا تھا۔ پھر آخر اللہ کو میرے پہ ترس آیا اور وہ مخلوق جو تھی وہ غائب ہو گئی ایک دم سے، پتہ نہیں وہ سب کدھر چلے گئے۔ میں ایک دم سے رکا، میں چاروں طرف دیکھا کہ کہیں میرے آگے تو نہیں آ کے کھڑے ہو گئے، مگر وہ کہیں پر بھی نہیں تھے۔ اتنے میں نے دیکھا تو سامنے سے ایک حضرت جو تھے وہ اپنے گھر سے نکل کر باہر کھڑے تھے، وہ غالباً اپنی کسی رشتہ دار کو بارے میں کوئی بات کر رہے تھے یا کسی کا ویٹ کر رہے تھے، کیونکہ اب تھوڑی تھوڑی صبح کی جو سفیدی تھی وہ نظر آنے لگ گئی تھی۔ تو میں حیران ہو گیا کہ وہی گھر کا راستہ جو 15 سے 20 منٹ میں شروع ہوتا ہے، مجھے اس رات وہ گھر جو تھا وہ میں نے 4 سے 5 گھنٹے میں اپنے گھر پہنچا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر کے دروازے پہ پہنچا، میری مسز جو تھی وہ دروازے پہ کھڑی تھی اور بہت پریشانی سے باہر جھانک رہی تھی۔ میں بہت گھبرایا ہوا تھا، میں اندر آ کے رونے لگا، اور میرے سب گھر والے اکٹھے ہو گئے میرے ارد گرد، انہوں نے مجھ سے پوچھا، تو میں ان کو سب بات بتائی، تو ان سب نے بھی اللہ کا بہت شکر ادا کیا کہ جس نے میری جان بچائی۔ اس کے بعد انہوں نے مجھے منع کیا کہ کبھی بھی لیٹ نائٹ نہ آیا کرو، اور کوشش کیا کرو کہ تمام کام جلدی مینیج کر لو، ورنہ پھر صبح صبح جا کے باقی کام جو ہے اس کو کر لیا کرو۔ اب اس دن کے بعد میں 10 بجے کے بعد گھر آ جاتا ہوں، اور پھر صبح صبح جا کے میں باقی کام جو ہے وہ مکمل کراتا ہوں، مگر تھینکس گاڈ کہ اس کے بعد مجھے کبھی بھی وہ مخلوق نظر نہیں آئی۔ امید ہے کہ یہ سٹوری آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ بہت شکریہ آئزک، آپ نے اپنے بہنوئی کی سٹوری ہمارے ساتھ شیئر کی ہے۔ آپ یوں ہی ہمارے ساتھ سٹوری شیئر کرتے رہیے گا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ سٹوریز اچھی لگی ہوں گی۔ یہ مخلوقات جو ہیں رات کے ٹائم بالکل آزاد ہوتی ہیں، اور جب بھی آپ کسی بندے کو دیکھیں رات کے ٹائم تو ہمیشہ لوگوں پر یقین نہ کر لیں، بھروسہ نہ کر لیں، پہلے تحقیق کریں اور اس کے بعد ان کے پاس انوالو ہوں، ادروائز اپنے راستے پر جایا کریں اگر مجبوری سے نکلنا ہو
آپ اپنے راستے پر جایا کریں اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے جایا کریں. گھر سے نکلتے وقت یا دکان سے نکلتے وقت یا آفس سے نکلتے وقت بھی آپ اپنے اللہ کو ضرور مدد کے لیے بلا لیا کریں، تاکہ آپ کو اپنی منزل تک پہنچنے میں اللہ تعالیٰ کی مدد آپ کے ساتھ شامل حال رہے. پھر کسی نئی سٹوری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیں، اور مجھے کمنٹ میں ضرور کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو میری سٹوریز آج کی کیسی لگی ہیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں اور ٹیک کیئر. اللہ حافظ.